قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وفی مقام آخر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار محبت سے پڑھیں، مجبور ہو کے نہیں، حضور کی محبت میں مسرور ہو کے۔ ایسا درود پڑھیں کہ درود پڑھتے جائیں تو فرش پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش پہ خدا راضی۔ پیار سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام مؤمنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر ذی وقار، رونق بزم عاشقاں، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد احتشام قادری صاحب، بانی و سرپرست جماعت قادریہ سیلانیہ، معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں پیر صاحب کو، آپ کے عزیزوں کو، عقیدت مندوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس باوقار تقریب سعید کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان کی حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز صاحبزادہ عامر عثمان صاحب نے اور صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب، ان دونوں باپ بیٹوں نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ پیر صاحب کی خواہش ہے کہ اس پروگرام میں تو بھی حاضر ہو۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے سارے علماء اور مشائخ کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ تشریف فرما ہیں کہ فردن فردن نام لینا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں ایک حسین گلدستہ بنا کے امتی ہونے کے ناطے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگلے میلاد تک آپ ان پھولوں کی خوشبو سونگھتے رہیں۔ میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاضی ظہور اللہ قادری صاحب تشریف فرمائے، عزیزم محمد امین چشتی صاحب آپ تشریف فرمائے، پیر عزیز حسن شاہ صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، کس کس کا نام لو؟ یہ بزم میں ہے، جامع جم نہیں ہے۔ بزم میں ہے، جامع جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ گھنٹوں بولنے والے خطیب ہیں، ان کی شفقت ہے، مجھے کہا با ہماری طرف سے تو ہی سرکار کی بارگاہ میں کچھ کہہ دے۔ حضرات محترم، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمین جس ٹکڑے پہ ہم بیٹھے ہیں نا، سبحان اللہ، صدیوں اس نے التجا کی ہوگی، مالک اللہ اکبر، کوئی ایسا وقت لا کہ مجھ پہ بھی تیرے محبوب کی محفل سجے۔ سبحان اللہ۔ میں ذمہ دار ہوں اپنی گفتگو کا، پوری دنیا میں مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کی نعتیں پڑھی جائیں، سبحان اللہ، اچھے کلمات کہے جائیں، سبحان اللہ،
وہاں خدا کی رحمتیں سال بھر بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، مطالعے کے زور پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے اگر محفل کرنے والے، ذکر کرنے والے عاشقان رسول ہونا تو پھر رحمتوں کی کوئی قید نہیں ہے. پھر کبھی کبھی رحمت للعالمین بھی محفل میں رسول اللہ اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے. مجھے کہنے لگا نبی پاک آتے ہیں، میں نے کہا آتے ہیں، کہتے ہیں حاضر حاضر دکھاؤ. میں نے کہا چھوڑ یار ان باتوں کو، تو ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگا یہ ہے. میں نے کہا یہ سینہ ہے. سبحان اللہ. یہ تو سینہ ہے نا. کہنے لگا یہ ہے. میں نے کہا بوتھا ہے. مجھے اپنا آپ دکھا. اس ساری زندگی تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکا، مدینے والے کو دیکھنے والی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. بڑے صغیر پاک و ہند میں کون نہیں جو انہیں جانتا نہ ہو. سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ محدث انفاس العارفین میں یہ واقعہ لکھا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کی بارگاہ کے بڑے حضوری ہوئے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہندوستان کے علاقے میں چند قاری ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ کے نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، دور کر رہے تھے، ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے. قرآن گھر میں بھی پڑھا جا سکتا تھا، مسجد میں بھی. جہاں پڑھو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. ٹیلے پہ چڑھنے کا کوئی راز ہوگا یقیناً. سبحان اللہ. عارف کڑی حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جتنے درخت ہیں نا ان کا مزاج یہ ہے کہ درخت جب اوپر جاتے ہیں، کوئی ٹہنی اوپر جاتی ہے، کوئی دائیں جاتی ہے، کوئی بائیں، کوئی جھک جاتی ہے، مگر سرو کا ایک درخت ایسا ہے جس کی ہر ٹہنی اوپر ہی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ بڑھتے ہی جاتا ہے، بڑھتے ہی جاتا ہے. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا بھائی سارے انسان اللہ نے بنائے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے بڑے ہیں، پر سارے عاشق نہیں ہے. عاشق کوئی کوئی ہے. معلوم ہوتا ہے ان درختوں میں یہ سرو حضور کا زیادہ دیوانہ ہے، حضور کا زیادہ عاشق ہے. سبحان اللہ. اس نے جی کو بات کو سمجھائیں. میاں صاحب نے کہا سن، سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اونچا ہو رستے ویکھے، یار کدوں سر کر. یہ اوپر جا جا کے راستے دیکھتا ہے کملی والا کس طرف سے آ رہا ہو. سبحان اللہ. شاید قاری بھی اسی مزاج کو لے کر ٹیلے پہ بیٹھے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے، دور کرتے کرتے قاریوں نے دیکھا کہ 5 سوار آ گئے. سبز لباس ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ٹیلے کے قریب آ کے 5 سوار ہو گئے. قاریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ مسافر ہوں گے، ہمارا قرآن سننے کے لیے رک گئے. وہ قرآن پڑھتے رہے، وہ سنتے رہے. انہوں نے قرآن بند کر کے باتیں شروع کی، سوار چلے گئے. ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک اور سوار آیا. سبحان اللہ. اس کا بھی لباس بھی پہلو جیسا ہی تھا. ٹیلے کے قریب آ کے اس نے اپنی سواری کو روک کر کہا السلام علیکم. قاریوں نے کہا وعلیکم السلام.
سوار کہنے لگا کاریو یہاں آپ نے نبی پاک اور حضور کے 4 یار اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حضور اور حضور کے 4 یار نہیں دیکھے 5 سوار آپ نے نہیں دیکھے کاریوں کی چیخیں نکل گئی ہمارا نصیبہ ہمارا مقدر حضور آئے حضور کے 4 یار آئے ہم کبھی بوسی نہ کر سکے ہمیں کیا معلوم ہم نے سمجھا مسافر ہیں چلے جائیں گے ایک کاری نے ٹیلے سے چھلانگ لگا دی اور آنے والے سوار کی سواری کی باغ پکڑ کے کہا قسمت ماڑی گلے سجنا تے کیڑے نے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا لباس آپ کا بھی ان جیسا ہے بتائیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں اس نے کہا میرا پوچھتے ہو میں نبی پاک کا صحابی ابو ہریرہ ہوں اللہ تعالی میں ابو ہریرہ ہوں تم نے یہاں قرآن پڑھنا شروع کیا تو رحمت عالم نے اپنے گنبد خضرا میں پروگرام بنایا میرے دیوانے قرآن پڑھ رہے ہیں چلو ان کی تلاوت سن کے آتے ہیں سبحان اللہ حضور تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے میں تیاری کرتے پیچھے رہ گیا اب آیا ہوں تو وہ نظر نہیں آ رہے تو میں نے تم سے پوچھا ہے کہ آپ نے نبی پاک حضور کے 4 یار نہیں دیکھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کئی ہفتوں تک ان جنگلوں سے خوشبو آتی رہی جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں جس چمن وچ یار میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی بادے صبا خوشبو بھی بھر بھر جھولیاں لے چلی بادے صبا خوشبو بھی بھر بھر جھولیاں پتہ چل گیا جہاں نبی پاک کا ذکر ہو جہاں قرآن پڑھا جائے اچھے کلمات کہے جائیں وہاں رحمتیں تو آتی ہیں کبھی کبھی رحمت للعالمین بھی جلوہ گر ہوتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ آستان عالیہ مکلی شریف درگاہ عالیہ نورائی شریف میں راول پنڈی میں تقریباً 1971 میں آیا ہوں سبحان اللہ میں نے راول پنڈی میں بڑے خطاب کیے پوری دنیا میں الحمدللہ لیکن قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ علاقہ پیر صاحب کی وجہ سے میں نے پہلی مرتبہ اور یہ ہماری اہل سنت کی تاریخ ہے کہ اللہ والے ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں جہاں کبھی محفل نہ ہوئی ہو پھر اللہ ان کے آنے کی برکت سے محفل جاری کر دیتا ہے ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں سبحان اللہ بے شک ایمان سے بتائیں جب حضرت ابراہیم نے اونٹنی بٹھائی تھی حضرت حجرہ کو ساتھ لے کر اور کہا حجرہ نیچے اترو حضرت حجرہ اتر گئی حجرہ یہ اسماعیل کو پکڑو انہوں نے پکڑ لیا آپ نے اٹھنی اٹھائی اور مہار موڑ دی حضرت حجرہ حیران ہو گئی میرے سرتاج ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں یہاں پانی نہیں ہے سایہ نہیں ہے کھانا نہیں ہے بے آب و گیا جنگل ہے وادی ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ خاموش چل پڑے چند قدم چلے تو حضرت حجرہ نے دوسری آواز دی میرے آقا میری خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی یہ وہ بچہ جسے آپ نے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا کوئی قصور ہے تو میرا
تو ہے ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ پھر بھی نہ بولے. چند قدم آگے گئے تو تیسری آواز دی, میرے سرتاج اللہ کے پیغمبر اتنا تو بتا دیں اپنی مرضی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب کی بھی یہی مرضی ہے؟ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کر کہا اجرا تیرے جیسی وفادار بیوی, اسماعیل جیسا پیارا بیٹا اپنی مرضی سے کون چھوڑتا ہے؟ میری مجبوری ہے, یہی مرضی میرے مالک کی بھی. آج آپ کی عظمت کو سلام, کہا میرے سرتاج پھر آپ جلدی چلے جائیں, میں جانوں اور میرا رب جانے. چند قدم جا کے حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی. پیار سے کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں, 90 گناہ معاف ہوتے ہیں, 90 درجے بلند ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں تقریر ختم ہو, نیکیوں کی بوریاں لے کر جائیں, پتہ چلے رسول اللہ کی محفل میں. دعا پہ غور کریں, دعا پہ. سبحان اللہ. چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک دودھ پینے والا بچہ, اور وادی بھی ایسی ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, سب کچھ بھی نہیں ہے, بے آب ہو گیا ہے. اور دعا کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی. سبحان اللہ. یا اللہ اے ہمارے رب, سبحان اللہ. میں نے اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسایا. سبحان اللہ. اسکنت میں نے بسایا, انی اسکن میں نے بسایا. ہم کہیں نا ہمیں غوث اعظم نے بسایا, ہمیں نبی پاک نے بسایا ہے, در قرار نے بسایا. ہم اللہ کے ولیوں کے سہارے پہ چل رہے ہیں. کہتے توبہ توبہ شرک ہے, اللہ کے بغیر کوئی کسی کو بسا نہیں سکتا. میں کہتا ہوں ابراہیم اللہ کو کہہ رہے ہیں میں نے بسایا. قرآن پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں آج پڑھ رہا ہوں, تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے بسایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی, کچھ اولاد کو بسایا. چھوڑ کر ایک بچہ جا رہے ہیں, دودھ پینے والا, پانی بھی کوئی نہیں, سایہ بھی کوئی نہیں, اور کہتے ہیں میں نے بسایا کچھ اولاد کو. میں نے عالم تصورات میں کہا اللہ کے پیارے خلیل چھوڑ کر تو دودھ پینے والا بچہ جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں میں نے کچھ اولاد کو بسایا. پتہ نہیں یہ بچے گا یا مر جائے گا. فرمایا چپ کر جا, تجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کچھ اولاد کو بسایا. تیری نظر بچے پہ ہے, میری نظر محمد رسول. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی زندہ باد. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے مالک میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, بشارت تیری سچی ہے, تیرا وعدہ بھی سچا ہے. بشارت تیری سچی ہے, تیرا وعدہ بھی سچا ہے. یہ اب تو ہی محافظ ہے, یہ بیوی ہے, یہ بچہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تجھ سے بڑا کوئی محافظ نہیں, تیری حفاظت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا فکر نہ کر. سبحان اللہ. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. ہمارے بزرگ جنگل میں ڈیرا لگاتے تھے, سبحان اللہ. اور پھر جنگل منگل بن جاتا تھا. بے شک. اللہ والوں کی نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. پیر صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں ڈیرا لگایا, سبحان اللہ. کا اہتمام کیا. یہ پہلی محفل ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. جب مدینے سے
فیض آنا شروع ہو گیا نا، حضرت شاہ جیلاں کا فیض جب پھیلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ ہماری جوڑی میں کرم کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر میں دور نکل آیا، جو بات کہہ رہا تھا، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ہم پہ اپنا کرم کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو قرآن پاک سے کچھ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کملی والے آپ خود ایک اعلان کر دیں، سبحان اللہ۔ اپنے لب کھولیں، ذرا بولیں، سبحان اللہ، بول فرما دیجیے، میری امت، میرے غلاموں، بفضل اللہ و برحمتہ، سبحان اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، بس خوب خوشیاں کرو۔ سبحان اللہ، خوب کب؟ جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن اپنی آیت کی خود تفسیر کرے۔ سبحان اللہ، قرآن بتائے اس آیت کی تفسیر کیا ہو رہی ہے۔ رحمت ملے، فضل ملے، فلیفرحوا، خوشیاں کرو۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، دنیا کی کسی کتاب میں فلیفرحوا کا یہ معنی میں نے نہیں پڑھا کہ بوچھے سجا لاؤ، تیوری چڑھا لاؤ۔ فلیفرحوا کا معنی خوشی کرو، بھنگڑے پاؤ، جشن مناؤ۔ سبحان اللہ، اچھا ہے، قرآن رحمت ملے اور فضل ملے تو خوشی کرنی چاہیے۔ ذرا بتا رحمت کون ہے، پتہ چل جائے مسئلہ ذرا آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سبحان اللہ، کملی والا۔ سبحان اللہ، قرآن اور فضل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ، قرآن نے بتا دیا رحمت بھی مصطفیٰ، اللہ کا بڑا فضل بھی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اسی آیت کو پیش نظر رکھ کے ہم پوری دنیا میں رسول کا میلاد منا کے دعوتیں دیتے ہیں، نفرتیں نہ کرو، آؤ مل کے کملی والے کی آمد پہ خوشی کریں۔ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ بولو مومنو خوشیاں مناؤ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ ہم اس کی آمد سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکریہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی محبوب کسی کو نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ یہ محبوب دینے والی شے ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، کوئی محبوب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات، پہلی تو بات ہے محبوب دیتا کوئی نہیں، سبحان اللہ، اور اگر دے دے تو پھر پچھتاتا ہے یہ دینے والی چیز نہیں تھی، میں نے کیوں دے دی۔ سبحان اللہ، کیونکہ محبوب پا کے خوشی ہوتی ہے، دے کے غم ہوتا ہے۔ سرکار کی محفل میں آنے والوں حیران ہو جاؤ گے، اللہ کا انداز ہی بکھرا ہے، اس کے طور طریقے علیحدہ ہے۔
محبوب پا کے خوشی ہوتی ہے، دے کے غم ہوتا ہے، مگر اس کا انداز کیا ہے؟ اپنا محبوب ہمیں دے کے پھر جبریل سے جھنڈے لگوا رہا ہے، محبوب ہمیں دے کے پھر چراغاں کر رہا ہے، محبوب ہمیں دے کے پھر مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، سبحان اللہ خوشیاں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ میں نے کہا میرے کریم اللہ، محبوب دے کے تو غم ہوتا ہے، مگر تو خوشیاں کر رہا ہے، جھنڈے لگوا رہا ہے۔ فرمایا تمہارے میرے دینے میں فرق ہے، تم محبوب دے دو تو جدائی ہو جاتی ہے، جب میں دے کے جدا نہیں ہوا پھر غم کس بات ہے؟ بس مومنو لفظ بدلو، لفظ یا اللہ کیا؟ فرمایا لفظ بدل دو، جب تک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا، جہاں خدا تھا وہاں مصطفیٰ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ جب محبوب تمہیں دے دیا اب جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ مجھے پاگل عقل والی بات کرو، جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ، میں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، سبحان جہاں اللہ خدا وہاں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ اس خدا سے پوچھنا لے تو کہاں رہتا ہے؟ سبحان اللہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں، انفس میں ہوں، مگر تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہیں۔ یا اللہ تو انفس میں ہے، یہ سارا وجود جو ہے نا یہ انفس ہے۔ یا اللہ انفس میں تو کہاں ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سبحان اللہ میں شاہ رگ کے قریب ہوں، شاہ رگ سے قریب ہوں، سبحان اللہ انفس میں ہوں، شاہ رگ سے قریب ہوں۔ سبحان اللہ یا اللہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ تیرا محبوب کہاں ہے؟ قرآن فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ سبحان اللہ اللہ بھی انفس میں، کملی والا بھی انفس میں، انفس میں اللہ کہاں؟ شاہ رگ کے قریب، کملی والا کہاں؟ جان کے قریب۔ سبحان اللہ بانی مدرسہ دیوبند مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تعذیر الناس میں لکھا ہے اولا بمین اقرب ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ مومن کی جان دور ہے پر کملی والا قریب ہے۔ سبحان اللہ اولا بمین اقرب، ایمان والوں تڑپ جاؤ گے۔ حکیم الامت عاشق رسول حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ نے قلم توڑ دی، آج ہوتے نا مفتی صاحب، خدا کی قسم ہے ان کو پاؤں دھو کے دکھتا، مفتی صاحب نے کمال کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بندہ مومن، یہ جو تیرا وجود ہے نا یہ ایک محل ہے، اس محل میں یہ سینہ مین حال ہے، مین حال میں اللہ نے مومن کے دل والی کرسی رکھی ہے، سبحان اللہ اس کرسی پہ یار کو بٹھایا ہے۔ یہ جو شاہ رگ ہے نا اس محل کا مین گیٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے دشمن پڑے ہیں، مومن کی دل والی کرسی پہ بیٹھ جانا، گیٹ پہ میں پہرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سرکار کی جلوہ گری ہے، رحمت عالم کا بسیرا ہے۔ وہ ہمارے وہاں کینٹ کے علاقے کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت طاہر کریمی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ عیدگاہ شریف کے غلاموں میں بڑے حضور کے عاشق تھے، بڑے سادے سے اللہ تھے۔ تو طاہر کریمی وہ پیر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی، کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی،
جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہیں. شعبہ نجات کا نگران کملی والا ہے، تجھے ڈر کس بات کا ہے؟ جو پتھر مارنے والوں کو دعا دے، کانٹے بچھانے والے کے نیچے چادریں بچھائے، وہ میلاد منانے والوں کو جہنم نہیں جانے دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طاہر کریمی بیٹھے ہوئے اور ایک طرف دیکھ کے نا تو درود پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کریمی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کن خیالوں میں گم ہیں؟ اب سنیے کہ دیوانہ کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. طاہر کریمی رو کر کہنے لگے میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں. میرے تخیل کی محفلوں میں میرے تخیل کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں اور بدل بدل کر لباس نوری بدل بدل کر لباس نوری ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں. بدل بدل کر لباس نوری ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں. اور بڑے عقیدے کی بات کی ہے حضرت طاہر کریمی نے، بات کر دی ہے. طاہر کریمی کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. واہ واہ. جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے. ارے وہ دیکھو اللہ، وہ دیکھو دیکھو رسول انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں. وہ دیکھو دیکھو حضور انور ہماری محفل میں آ رہے ہیں. لوگوں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے تو زلف اپنی سجا رہے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. تیار ہو جاؤ سواری طیبہ واہ واہ واہ. طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بڑے باہر گزرے ہیں سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. یہ انہوں نے بڑی جدت پیدا کی ہے. میں ان کا کلام پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر ہم کرتے ہیں نا تو دل کو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور ہم تو ہمیشہ اپنے دل کو خوش کریں گے. سبحان اللہ. وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہر دم دل نو شاد کران گے. ہر دم دل نو شاد کران گے. ہر دم شاد کران گے. اپنے گھر آباد کران گے. اپنے گھر آباد جے رب چایا سی خبر دے وچ میلاد کران گے. تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم دستگیر. ہر دم دل نو شاد کران گے. اپنے گھر آباد کران گے. حشر تے پورے جے
रब चाया सी कबर दे विच मीलाद करांगे, कबर दे विच मीलाद करांगे, कबर दे विच मीलाद करांगे। और नासिर शाह साहब ने दूसरे मकाम पे कहा डुब डुब तरन नु जी करदा है, डुब डुब तरन नु जी करदा है, होके भरन नु जी करदा है, होके भरन नु जी करदा है। सुनिए सोने कबर च आउणा हुण ते मरन नु जी करदा है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा मुफ्ती साहब जब नबी पाक आपकी कब्र में आएंगे तो क्या करेंगे? हकीमुल उम्मत ने कहा बताओ क्या करूंगा? जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचल, जो कब्र में अपनी उनको पाऊं, पकड़ के दामन मचली जाऊं। क्यों? जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे हैं, जो दिल में रह के छुपे थे मुझसे वो आज जलवा नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के कि अर्श के चाँद आ रहे हैं, एक झलक से जिनकी फलक है रोशन तशरीफ ला रहे हैं। हमें तो भाई अपने मुकद्दर पे नाज है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या गुलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देता है वो दूध पड़ने वालों को खाली नहीं जाने देता। ये आज पहली महफिल है, सुभान अल्लाह। हजूर के आशिक ने हजूर के गुलाम ने डेरा लगाया है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर आना तो शुरू हो गया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें अगली महफिल में क्या हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा आमीन। इत्थे ते हुण आण लगे नहीं आशिकां दे झंडे, सुभान अल्लाह, करम फरमाएंगे, अल्लाहुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। तरक्की होगी अल्लाह पीर साहब की उम्र में, अल्लाहुम्मा आमीन, इल्म में, अल्लाहुम्मा आमीन, इश्क़ रसूल में और इजाफा, अल्लाहुम्मा आमीन। हज़रत के जो अक़ीदतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले जो मुरीद हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद फैज़ नसीब, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। वालिदा का साया देर तक इनके सरों पे रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। खानदान को अल्लाह करम की या मुस्तफा कहते कहते, खुले आम सल्ले अला कहते कहते, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। मैं बीमार था, बड़े अरसे से मैंने प्रोग्राम छोड़ रखे थे। आप हैरान होंगे, गालिबन रबीउल अव्वल के महीने में ये मेरी चौथी है बस, मैं प्रोग्रामों पे नहीं जा रहा था। बहरहाल जब इन्होंने कहा कि हमने वहाँ प्रोग्राम करना है तो मैंने कहा चलो जी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ जिक्र मुस्तफ़ा की इब्तिदा हो रही है, सुभान अल्लाह। आगाज़ ये है तो अंजाम कैसा हो, सुभान अल्लाह।